الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ 18واں پارہ سورہ الفرقان، آیات شریفہ 18 اور 19 کی آپ حضرات و خواتین نے تلاوت کی۔ آیت شریفہ 18 سے پہلے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ رب العالمین ان سے جن کی ان کے سوا عبادت کی جاتی تھی سوال کریں گے، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود بھی گمراہ؟ تو یہ بات عرض کی گئی کہ اس بات کا ذکر قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی موجود ہے۔ فرشتوں سے یہی پوچھا جائے گا، اور اس کا تذکرہ سورہ سبا میں ہم کل دیکھ چکے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان سے بھی یہ سوال کیا جائے گا۔ آئیے اس کا تذکرہ مبارکہ 7واں پارہ سورہ المائدہ کے آخری صفحہ آیات 116 اور 117 میں دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری اماں کو دو معبود بنا لو؟ قال سبحان، عیسیٰ علیہ السلام جواب میں عرض کریں گے آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ یہ بات ہم کل کے سبق میں پڑھ چکے، دوبارہ دہراتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ اللہ والے اپنے گناہ کی معافی کے وقت بھی اور اپنی برات کے اظہار کے وقت بھی سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یا اللہ بات تو کر رہے ہیں، اگر بری ہیں تب بھی، اگر گناہگار ہیں تب بھی، لیکن آپ ہیں، ہم آپ تو ہیں ہی ایسے کہ ہر عیب سے پاک ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم ایسے ہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں اگر اس سے بری بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم میں یہ طاقت نہیں کہ اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک کہہ سکیں، اور اگر ہم نے گناہ کیا ہے ہم آپ سے اپنے اس کوتاہی کی معافی کا سوال کرتے۔ یہ طریقہ ہے اللہ والوں کا، اللہ پاک کے حضور گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے اور اپنی کسی بات سے برات کا اظہار کرتے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بہ حق، میرے لیے یہ لائق نہیں کہ میں وہ کہوں جس کا میں حقدار نہیں۔ ان کنت قلت، اب جو اپنے پاس تھا وہ تو عرض کر دیا، اب اس کے بعد رب ذوالجلال کی کبریائی اور اپنی عاجزی، ان کی قوت، اپنی کمزوری، اس کا اظہار کر رہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا تھا تو یقیناً آپ اسے جانتے ہیں۔ تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں جو چھپا ہے، میرے دل میں جو ہے آپ اس کو جانتے ہیں۔ ولا اعلم ما فی نفسک، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے تو اس بارے میں پتا نہیں۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے، جتنا کوئی بڑا ہوگا اتنا ہی اللہ کے حضور عاجزی میں آگے، اور جتنا کوئی نالائق ہوگا اتنا ہی زیادہ
کرنے خواہ ہو. تعلم ما فی نفسی، جو کچھ میرے نفس میں ہے آپ اس کو جانتے ہیں. ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو کچھ آپ کے نفس میں ہے میں اسے نہیں جانتا. عیسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ تو علم غیب کدھر گیا؟ اور اپنے خیال میں انبیاء کی شان بات سن لیجیے اور ہمیشہ کی یہ میں آپ یاد رکھیں. اللہ کے انبیاء کی عزت وہ ہے جو اللہ پاک نے بیان کی. جب بھی اس سے آگے بڑھیں گے وہ عزت نہیں توہین بن جائے گی. اب اگر یہ کہا جائے عیسیٰ علیہ السلام علم غیب جانتے تھے تو پھر ان کی سٹیٹمنٹ کورٹ میں سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے؟ آئندہ سے کورٹ میں اللہ کے دربار میں بات کرنے کے حقدار ہیں. جو آدمی کورٹ میں جا کے بیان دیتے ہوئے جھوٹ بکے اگر رول آف لا ہو تو پھر اس کو سنا جائے گا. تو معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام پر کتنا بڑا بہتان ہوگا کہ وہ جانتے تو تھے لیکن معاذ اللہ کی فضل و کرم سے اس گندے عقیدے سے بیدار ہے. اس کا نام کوئی گستاخی رکھے اس کی جو چاہے مرضی کہتا رہے. اللہ کی فضل و کرم سے اسی عقیدہ پر ہیں اور اس پر زندہ رہنے کی اللہ سے التجا. انک انت علام الغیوب. اب نگاہیں جمانا ترجمہ بے شک آپ دو دفعہ آپ، بے شک آپ اور دو دفعہ آپ سے مراد بے شک آپ ہی. جب ہی کہا تو کسی اور کا نام و نشان رہا. باپ 6 بچوں میں سے ایک بیٹی سے کہتا ہے یہ تیرے لیے ہی ہے، چھوٹی یا بڑی، چھوٹا یا بڑا، اس میں مانگ سکتا ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی غیبوں کو خوب جاننے والا اور کوئی. تو جہاں بلیاں بھی غیب جانے اللہ حضرت ما قلت لهم الا ما امرتنی به، نہیں کہا میں نے ان سے مگر وہ چیز جس کا آپ نے مجھے حکم دیا. اور وہ چیز کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو. ربی و ربکم، میرے رب اور تمہارے رب. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور جب تک میں ان میں رہا میں ان پر گواہ رہا. فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے فوت کر دیا، كنت انت الرقیب علیہم، بے شک آپ ہی تھے ان پر نگہبان. وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی جن انسانوں کی، جنوں کی، فرشتوں کی یا دیگر چیزوں کی غیر اللہ کے سوا لوگ دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے، ان سے پوچھا جائے اللہ کے سوا کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اور نہ ہی کسی کے لیے یہ لائق ہے کہ وہ غیر اللہ کی بجائے اپنی عبادت کی دعوت. آئیے سورہ آل عمران آیات 79 اور 80، 79 اور 80، تیسرا پارہ. ما کان لبشر، کسی بھی انسان کے لیے یہ لائق نہیں
ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ پاک اسے کتاب دیں، حکم دیں اور نبوت دیں. ثم یقول للناس، پھر وہ کہے لوگوں سے کون عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں. ولیکن کونوا ربانیین، لیکن ربانی بنو، رب والے بنو. بما کنتم تعلمون الکتاب، اس کے ساتھ کہ جو تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو. وبما کنتم تدرسون، اور جو تم پڑھا کرتے تھے. ولا یأمرکم، اور وہ تمہیں حکم نہیں دیتا ان تتخذوا الملائکہ، یہ کہ تم بناؤ فرشتوں کو، والنبیین اور انبیاء کو، اربابا رب. ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان. یعنی جو اللہ والے ہیں مسلمانوں کو کافر کرنے کے لیے آتے. آئیے سبق کی طرف. وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. وَلَٰكِن، اور لیکن، مَتَّعْتَهُمْ، آپ نے ان کو فائدہ دیا، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے آباء و اجداد، حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھول گئے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی یاد کو بھول گئے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ تھے برباد ہونے والی قوم. جب ان سے جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے گی سوال کیا جائے گا، پہلی بات وہ اللہ کی تسبیح کریں گے، آپ ہر عیب سے پاک. پھر اپنی حیثیت، اپنی پوزیشن واضح کریں. اس کے بعد توجہ فرمانا، اپنی رائے پیش کریں گے کہ یہ جو لوگ گمراہ ہوئے کیوں ہوئے. دل چاہتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی گمراہی کا جو سبب بیان کیا اس پر پوری توجہ کریں، کہیں وہی سبب میری اور آپ کی بربادی، ہمارے کنبوں کی تباہی کا سبب تو نہیں بن رہا. نگاہیں جمائی اس سبب پر، بہت قیمتی بات. وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، لیکن آپ نے ان کو سامان مہیا کیا اور ان کے آباء و اجداد کو، یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے. ذکر، پہلے اس کے دو معنی سن لیجیے. ایک معنی یہ ہے کہ حضرات انبیاء نے انہیں جو نصیحتیں کی تھیں، جب آپ نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو دنیاوی ساز و سامان دیا تو وہ نصیحتوں کو بھول. دوسری بات، جب آپ نے ان کو ساز و سامان ان کے آباء و اجداد کو دیا تو نعمتوں کی فراوانی سے انہوں نے کیا کیا کہ نعمت عطا کرنے والے اللہ کو بھول گئے. تو ان کے بھٹکنے، ان کے گمراہوں نے، اس کا سبب ان اللہ والوں نے کیا بیان کیا. بولو، یعنی ہمارے گھروں میں بھی یہی طوفان تو نہیں آتا. کتنے در، اللہ کرے کہ میری بات غلط ہو، اگر غلط ہو بعد میں مجھے سمجھا نہیں جاتا. کتنے در شرافت میں مثال تھے، اب وہ مثال رہ چکی ہے. شرافت وہاں گالی بن چکی.
یہ کیا ہوا؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ ابھی ہم وہی بات، جس گھر میں عورت کی آواز کسی نے نہ سنی ہوگی اس میں کیا ہوگا؟ جان میں کیا تفصیل جانتا، آپ مجھ سے زیادہ جان، ہاتھوں میں کیا ہے، دن کو کیا ہے، گاڑیاں کدھر جا رہی ہیں، تو ہے کام بات کرنے والی۔ صبح جو لشکر نکلتے ہیں ماشاء اللہ تبارک رحمان، رابعہ بی بی، فاطمہ الزہرا، خدیجہ الکبریٰ، ان کے نقش قدم پہ چلنے والیوں کے لشکر نکلے، تو ہے وہاں بات، سر کی چوٹی سے قدموں تک اسلام کا کسی جگہ نام ہے تو بتائیے، مر جائے پتہ چلے گا ہندو کی صاحبزادی ہے کہ سکھ کی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ یہ ساری بربادی غربت سے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ مال کی فراوانی ہے، اب وہ ہضم نہیں ہو رہا، یہ سبب ہے قدیم سے امتوں کی بربادی کا، لیکن سارے نہیں، عثمان بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، جنہوں نے اپنے مال کو مسخر کیا اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، اور جب انہوں نے مال کو مسخر کیا اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، اللہ نے ان کو بلند کیا، اور جنہوں نے مال کو مسخر کیا شیطان کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا و آخرت میں ذلیل، رسوا اور برباد۔ قرآن کریم میں یہی بات متعدد مقامات پر بیان کی گئی۔ آئیے میرے ساتھ 4 مقامات ہیں۔ 30واں پارہ سورہ العلق، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، بے شک انسان، بے شک 2 دفعہ بے شک، لیطغی طغیانی میں آ جاتا ہے، سرکشی میں آ جاتا ہے، وہ ندی والی چال بھول جاتا ہے، ٹھہراؤ، اٹکاؤ، بے شک انسان یقیناً سرکش ہو جاتا ہے، اور رآہ استغنی، جب وہ دیکھتا ہے کہ میں غنی ہو گیا، ان الی ربک الرجعی، اے یہ دیکھنے والے یقیناً تیرے رب ہی کی جانب پلٹنا، سرکش ہو کے کدھر جائے گا؟ یہیں پر بات کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے، اور تا زندگی دین کی بات کہنے سننے کی نعمت سے محروم نہ کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔